الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک و صحابک حبیب اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے مختصر سی آیت ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ تھوڑی وضاحت کروں گا، توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ یہ آیت قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے سن لیا جو آپ نے کہا۔ وہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو اس سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیا بات ہوئی تھی، کیا معاملہ ہے، کس بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے تو رات کو کفار بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، جتنے کھٹمل ہیں کیڑے مکوڑے سارے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب گئے ان کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع تو بہت ہی کم ملتے ہیں۔ جب آپ گئے نا ان کے پاس، آپ نے فرمایا دستک دی، آپ نے فرمایا کہ میں صدیق اندر آ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ تو جتنے گروہ تھے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کے منہ نہیں دیکھنے لگ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، بلاؤ اندر بلاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اندر آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے، کیا جواب دے دو گے اس کا؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں، ہم دے دیں گے۔ آج ہم پورا مجموعہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سردار بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم سارا ایک گروہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہم دے دیں گے، جواب کیوں نہیں دیں گے؟ ابو بکر صدیق سوال تو کرو تم۔ آپ نے فرمایا سوال تو کر دوں گا میں، لیکن جواب بھی اچھا ہونا چاہیے اس کا جواب، ایسا جواب ہو جو سمجھ میں بھی آئے۔ فرمایا آپ ابو بکر سوال تو کریں، آپ سوال کیا ہے آپ کا؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو آخری زمان نبی آئے گا جو میرا یار ہے، بتاؤ کہ اس کے اندر وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ تو سارے خاموش ہو گئے۔ نہیں چھوڑو یار اس بات کو چھوڑو، دوسری بات کرو۔ آپ نے فرمایا ابھی آپ نے کہا تھا کہ جو میں نے سوال کروں گا آپ اس کا جواب دیں گے، اب میں نے کر دیا سوال کہ جو میرا یار ہے کہ اس کے اندر یہ سارے آثار پائے جاتے ہیں، نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو چھوڑو اس بات کو، کیا بات ہے جواب دو نا مجھے۔ تو کسی نے کہا نہیں پائی جاتی، چھوڑو اسے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں پائی جاتی؟ آپ نے فرمایا جو آپ مجھے جملہ فرمانا قربان جاؤں، آپ نے فرمایا نشانیاں تو پڑھتا جا اور میں اپنے یار میں دکھاتا رہتا ہوں تجھے۔ نشانیاں تو پڑھ اور جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ میں اپنے یار میں دکھاتا ہوں تجھے۔ جب یہ آپ نے جملہ فرمایا نا تو اس خبیث نے کیا کیا، اس نے یہ معاذ اللہ یہ جملہ کہا کہ تو وہ کون ہوتا ہے دینے کے لیے، وہ کون ہے جو دے؟ ہم ہی دیتے ہیں، جس کو جو چاہے دے ہم ہی دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جسے ہم کہیں۔ وہ کون ہے دینے والا؟ اللہ تو فقیر ہے، ہم ہیں غنی، ہم دیتے ہیں جسے ہم جائیں۔ جب اس نے یہ خبیث نے یہ گستاخی کی نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور آپ نے رکھ کے سے تھپڑ ماری سے، جب منہ پہ تھپڑ ماری نا وہ وہاں دور جا کر گرا۔ جب گرا تو ان سب کی عقلوں پہ پردے آ گئے، ان میں کچھ نظر ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ ہوا کیا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب انہیں ہوش آئی، ہوش آنے کے بعد انہوں نے کہا مسئلہ ہوا ہی کیا تھا، یعنی ان کے عقلوں میں جو بھی تھا، جو بھی ذہن میں تھا وہ سب کچھ چلا گیا، سمجھ میں نہیں کیا بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں تو ابو بکر صدیق نے بلا وجہ مارا ہے، ہم آج بدلہ لیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ہمیں مارا ہے اس بلا وجہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو حل کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سارے کھٹمل آپس میں ملے ہوئے تھے کہ ہم صدیق سے کسی بھی طرح بدلہ لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ان کا آقا ہے، جو اس کے نبی ہے، جو نبی کریم علیہ السلام ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہیں جا کے شکایت درج کریں گے، ہم کو اس طرح کریں گے کہ پھر وہ ہماری باتوں میں یقین کر لیں گے، تو پھر اس پر یہ ہے کہ انہیں سزا بھی مل جائے گی۔ وہ پورا کھٹمل کا جو پورا گروہ تھا، کیڑے مکوڑے سارے مل کر آئے آقا کی بارگاہ میں، کہا آقا ہمیں ابو بکر صدیق نے ہمیں تھپڑ ماری ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے تھوڑی نہ ہو سکتا ابو بکر صدیق مارے تمہیں؟ کہا نہیں بلا وجہ ماری ہے، کوئی بات تھی ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا تو تھوڑی نہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہو بھی نہ ہو اور ابو بکر صدیق نے ماری ہو۔ فرمایا آپ بلا کر پوچھ لیے اسے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے نا، قاصد بھیجا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آقا کی بارگاہ میں، کہا آقا آپ کا غلام حاضر ہے۔ جب آپ نے دیکھا نا کھٹملوں کو یوں دیکھ کر مسکرانے لگے، فرمایا تو بھی آیا ہے، تو بھی آیا ہے۔ جب دیکھ کر مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا آپ کا کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تمہیں تھپڑ ماری ہے۔ آپ مسکرانے لگے، فرمایا آقا ہم نے ماری ہے تھپڑ، میں نے ماری ہے تھپڑ،
आका ने फरमाया क्यों मारी है अबू बकर सिद्दीक? तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अपने आका से, फरमाया या रसूल अल्लाह, जो मुस्तफ़ा की तौहीन करे, या रसूल अल्लाह, जो आपकी तौहीन करे हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जो रब की तौहीन करे हम वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? फरमाया आका इस खबीस ने इसने वो अल्फाज कहे हैं माज़अल्लाह, इसने कहा कि अल्लाह तो फ़कीर है, हम गनी हैं। जब उसने ये जुमला कहा था मुझे जलाल आया था, मुझे बर्दाश्त ना हो सका कि जब हम आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते फिर उस रब की तौहीन कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब ये इसने बात कही तो मैंने थप्पड़ मारी उसे, तो फिर अब वो गिरोह थे वो तो फंस गए। तो उन्होंने कहा क्या करें हम? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये बात वाकई सच है, ये झूठ बोल रहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया आका मैं सच कह रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ ना तो फिर आप जो कहेंगे मुझे सज़ा मंजूर है। तो उन गिरोह ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आका अगर वाकई ये अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं तो फिर कहो इसे गवाह पेश करें, क्योंकि जब ये मामला हुआ तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ तो कोई था नहीं। अब उन्होंने कहा हम इस तरह फंसाएंगे, तो फिर अबू बकर भी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो आपने फरमाया आका मेरे पास तो कोई था तो नहीं, गवाह तो था नहीं। जब ये बात कही ना तो फिर रब ने गवाही दी। ये जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पेश की ना, ये फिर रब ने गवाही दी। आका ने मेरे रब ने फरमाया कि ए महबूब जब आपने ये बात कही ना तो फिर मेरे रब ने गवाही दी अबू बकर सिद्दीक की तरफ से कि ये जो कह रहे हैं ना ये सब झूठे हैं।